آج کل ہر جگہ معصوم لڑکیوں پر جس قدر ظلم ہو رہا ہے اس سے سب کے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے اسی ٹاپک پر ایک افسانہ لکھا ہے۔ اس افسانے کا نام ہے میری کلی۔ آج شام کا موسم بہت ہی سہانا ہو رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تھیں اور سردی کے موسم کے آنے کی خبر دے رہی تھی، اور اس موسم کا لطف لیتے ہوئے پری اور اس کی پکی سہیلی، جو کہ اسی کی ہم عمر بھی تھی، سونی، گھر کے باہر بیٹھ کر اپنی گڑیا کی شادی کے کپڑے ٹھیک کر کے رکھ رہی تھی۔ پری کل شام میں گاؤں کی دوسری بچی کے گڈے کے ساتھ اپنی گڑیا کلی کی شادی کرنے والی ہے۔ گاؤں کی سب بچیاں کل شام میں پری کے گھر آنے والی ہیں۔ پری، سونی، اندر آ کر ذرا حلوہ تو کھا لو۔ پری کی ماں نے گھر کے اندر سے آواز دی۔ دونوں بھاگ کر اندر چلی گئیں۔ ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ان کی کلی ابھی باہر ہی پڑی ہے۔ وہ دونوں جب حلوہ کھا کر باہر آئیں تو دیکھا کہ ایک آوارہ کتا ان کی کلی کو اپنے منہ میں پکڑے ہوئے ہے۔ یہ دیکھ کر دونوں بہت ڈر گئیں اور زور زور سے اپنی ماں کو آوازیں دینے لگیں، مگر وہ کتا آرام سے اسی جگہ بیٹھ کر ان کی کلی کو اپنے پنجے سے نوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دونوں بچیوں کی چیخ سن کر پری کی ماں جلدی سے باہر آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر پہلے تو وہ بھی ڈر گئی، مگر پھر جلدی سے پاس میں پڑی ہوئی ایک لکڑی اٹھا کر کتے کو زور زور سے بھگانے لگی۔ ماں کے ہاتھ میں لکڑی دیکھ کر وہ کتا کلی کو وہاں پر ہی چھوڑ کر بھونکتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ پری جلدی سے بھاگ کر اپنی کلی کو گود میں اٹھا کر ڈر سے رونے لگی اور کلی کی حالت دیکھنے لگی۔ اس کے بال بکھر گئے تھے اور کپڑے بھی خراب ہو گئے تھے۔ ماں نے پری اور سونی کو اپنے سینے سے لگایا اور دلاسا دیا کہ اب وہ کتا ان کے پاس نہیں آئے گا۔ وہ دونوں اب نہیں ڈریں اور اپنی کلی کے ساتھ کھیلیں، مگر بیچاری دونوں معصوم بچیاں بہت بری طرح سے ڈر گئی تھیں۔ تب ہی ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چھت پر جا کر کھیل لو، ابھی اندھیرا ہونے میں کچھ وقت بچا ہے، تب تک تم لوگ آرام سے کھیل لینا۔ پری اور سونی اپنا سارا سامان اور اپنی کلی کو لے کر اوپر چلی گئیں۔ چھت پر وہ لوگ سکون سے کلی کی شادی کی تیاری میں لگ گئیں۔ ابھی ان کو اوپر گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دیکھا کہ اب آسمان پر 2-3 کوے ان کے سر پر منڈلا رہے ہیں اور بار بار ان کے پاس آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ دونوں بچیاں پھر سے ڈر گئیں اور ان کو لگا کہ اس دفعہ تو ایک نہ ایک کوا ان کی کلی کو ان سے چھین کر لے ہی جائے گا۔ سونی نے پاس میں پڑے ہوئے پنکھے سے ہش ہش کیا، مگر وہ دونوں کوے کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ دونوں بار بار کائیں کائیں کر کے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پری نے کلی کو اپنی گود میں ایک کپڑے سے چھپا لیا، مگر دونوں کوے کو تو جیسے ضد ہو گئی تھی کہ آج ان کے پاس سے کلی کو لے کر ہی جانا ہے۔ آخر میں سونی کو پاس میں پڑی ہوئی اپنی ہوائی چپل نظر آ گئی۔ اس نے جھٹ سے ایک چپل اٹھا کر کوے کی طرف اچھال دیا اور اتفاق سے اسی چھوٹی مگر بہادر بچی کا نشانہ ایک کوے کو لگا۔ ہوائی چپل اس کوا کو چوٹ لگاتے ہوئے چھت پر کچھ دور جا کر گر گئی اور وہ دونوں کوے اس اچانک حملے کی وجہ سے وہاں سے بھاگ گئے۔ سونی اور پری نے ہمت دکھاتے ہوئے اپنے دشمن کو بھگا تو دیا تھا، مگر وہ دونوں بہت زیادہ ڈر گئی تھیں، اس لیے جلدی سے کلی کو اور اس کے سامان کو سمیٹ کر ماں کے پاس بھاگ کر آ گئیں اور ہانپتے کانپتے ہوئے اوپر والے حادثے کو بیان کیا۔ پھر پری نے ماں سے معصومیت سے پوچھا کہ ماں، یہ کتے اور کوے سب میری کلی کے دشمن کیوں ہیں؟ اس بیچاری نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ کتا اور کوا کو تو دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ میری کلی اس کا شکار ہے۔ تب ماں نے دونوں کو سمجھایا کہ ہر زمانے کا دستور ہے کہ اپنے سے کمزور کو دبایا جاتا ہے، اسی لیے ابھی کوے اور کتے نے تم لوگوں کو کمزور سمجھا اور کلی پر حملہ کر دیا،
मगर देखो तो तुम लोग ने जैसे ही अपनी बहादुरी दिखाई वो सब तुम लोग के पास से भाग गए। माँ ने दोनों लड़कियों का माथा चूमा और समझाया कि कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं समझना। ज़माने में कमज़ोर पर इसी तरह वहशी आकर हमला करते हैं। हमेशा अपने को बहुत ही मजबूत बनाकर रखना है। माँ अपने आंचल से दोनों के आंसू पोंछते हुए पूछी कि तुम दोनों बहादुर बनोगी ना? परी और सोनी ने इस बात में सर हिलाते हुए अपनी माँ के गले में झूल गई। थैंक यू।